معزز محترم برادران ملت اسلامی اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طریقت اور جھوٹے اور سچے، اس بات پر بات ہو رہی تھی تو اس کے مطابقاً کچھ مزید اس پر اضافہ کرنا ہے۔ اصلی اور نقلی کو سمجھنا ہی دنیا کو سمجھداری بولتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آ جاتی ہے تب نقلی کو ہی اصلی سمجھ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی اور ہر بات پر لوگوں سے بتایا جائے یہ نقلی ہے تو جلدی مان جاتے ہیں، ہاں اس کی دلیل بھی دے دو۔ لیکن ایک جگہ ہے، میدان ہے مسلمانوں میں، جو اسلام دین پر جو نقلی ہے اس کو سمجھائیں تو بھی نہیں مانیں گے عوام، وہ اپنے پر اڑے رہے گا، یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ سب کو طے کرنا اسلام میں قرآن و حدیث علماء کا فرمان پہ، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں کیا بات کہی علماء ہمیں بتائیں گے، وہاں اچھائی اور برائی ہم طے کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے عواموں میں ایک مزید لاکھوں بلکہ کروڑوں تعداد سے زائد لوگ نقلیوں کا اصل سمجھ کر ہی بیٹھتے ہیں آج بھی۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے، اس کا نقصان کیا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ آخرت کو زیادہ توجہ ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنا دنیاوی غرض اگر پورا جس پر ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، آخرت کی بات بعد میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ایک طریقہ ہے، وہ دیکھا جائے گا، یہ کہتے بھی ہے لوگ۔ اسلام کو ہم درکنار کرتے ہیں اور حقیقت کو اور آخرت کو، تب تو ہم نقلی کو مان لیتے ہیں، میرا کام ہو گیا، یہ ان کا دلیل ہوتا ہے۔ میں نے اس پر بات بھی کیا تھا، اگر آپ کا کام ہونا دلیل ہو تو پاکڑ کو بھی پوجنے لگو گے، کیونکہ وہاں بھی جن کا آستھا ہوتا ہے ان کا بھی کام ہوتا ہے، وہ دلیل نہیں ہے اسلام میں، وہ آپ کا دل کا عقیدہ ہے، جو کام ہو گیا آپ بول رہے ہیں وہ اصل میں اسے تعلق ہو نہ ہو، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ادھر بہت سارے لوگوں کو جو بھڑکا گیا ہے وہ کیا بولے، وہ بولے شریعت الگ ہے، ہم طریقت والے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، ہم طریقت والے ہیں۔ اس طرح کا نعرہ عوام میں پھیلایا گیا، ایسا کچھ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور یہ جو شریعت چھوڑ کر جو طریقت کا نام لیتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ شریعت چھوڑ کر کوئی طریقت نہیں، اس پر مزید علماءوں کے جو فرمائش آپ کو سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے بیان کرنے کے لیے مقال العرفاء نام میں ایک کتاب لکھی، 40-50 پیج کی کتاب لکھی ہے۔ اسی میں ان جھوٹے دعووں کو خارج کرتے ہوئے انہوں نے سخت تنقید کے ساتھ کتاب میں کافی علماءوں کے اور مشائخوں کی صوفی طریقت کی عبارت پیش کیا ہے۔ ایک جگہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے، کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور طریقت الگ راستہ ہے، آپ مزار پر جائیے، مزار ولی اللہ کے پاس زیارت جاؤ، آپ سنت ہے، کوئی برائی نہیں ہے، وہاں آپ توسل کیا، استغاثہ کیا، کوئی یہ بھی طریقہ اسلام کا ہے، اچھی بات ہے، یہ علماء اہل سنت نے ہمیں پڑھایا، یہ بات ٹھیک ہے۔ کسی صدیوں سے پہلے ایک ولی نکلا تھا تو ان کے بیٹے ولی ہے اور ان کے بیٹے کے بیٹا ولی ہے، پرپوتا ولی ہے، کیسا ولی بنا؟ بیٹا بنا، ایسا کوئی ولی نہیں بنتا ہے، یہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک پڑوسی ہے، کوئی بڑے عالم کا گھرانے کا بچہ ان پڑھ بھی ہوگا، اگلے عالم کے اور نائبوں کو نہ اپوائنٹ کرتا ہے، غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی ولی کا گھرانے کا بچے کو ہم ان کی اہلیت اور صلاحیت نہیں دیکھتے ہیں، یہ ولی کا بچہ تھا اس لیے یہ پیر ہے یا پیغمبر بولتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں پیمانہ ولی اور ولایت کا اور طریقت کا سب کا پیمانہ شریعت کا علم ہے۔ اس لیے آپ کو فقہ حنفی میں آپ دیکھیں گے، ہر فقہ میں یہی بات ہے، ایک زناگار کا بچہ، زنا کا اولاد اگر یہ مسجد میں ہے اور ایک سید ہے وہ ان پڑھ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، تو اسلام میں تقدس اس زنادار کا بچہ امامت کرے گا، یہ میاں نہیں، وہ پڑھے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اہمیت کس کو اسلام میں؟ زناگار کا پڑھا لکھا بچے کو۔ یہ سورے فقہ کی کتاب میں، ہمارے دروں میں یہ سمجھ ہو نہ ہو، یہ فقہ ہے، پورے اسلامی کی فقہ ہے۔ ایک زناگار کا بچہ اگر امامت کے لیے لاحق ہے، ایک ان پڑھ سید ہے، تو کس کو آگے بڑھانا؟ یہ پڑھے لکھے زناگار کا بچہ۔ اب کس کو زیادہ عزت؟ زناگار کا پڑھے لکھے بچے کو۔ یہ آسان والی بات ہے کہ سمجھ والی فقہ اسلام حنفی سنی کا ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں۔
ہمارے ہاں تو اگر جاہل سے جاہل بھی ہوگا وہ پیر طریقت کیسے بن رہا ہے؟ یہ کون بنا رہا ہے؟ حرام ہے، بلکہ گمراہ ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ ایسے کوئی اتھارٹی اسلام میں کسی کو اور اسے پپوتی بنا کر نہیں دیا ہے تو تم یہ ہے میرے بیٹے ہو تم سب کو جنت لے جاؤ گے، کوئی نہیں کہا ہے، ایسا کوئی حدیث ایسا بھی نہیں ہے کہ تم سب کو جنت لے جاؤ گے۔ یہ ہم نے بنایا اور ایسے جاہلوں نے بنایا، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں صحابہ کرام بھی اپنے آخرت کے لیے سوچ کے اور لرزاں تھرزاں اٹھ جایا کرتے تھے، خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ 10 صحابیوں کو جنت کا ٹکٹ دیا تھا، 10۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، شہید، زبیر، طلحہ جیسے 10 صحابیوں کو حضور نے جنت ہی بتایا۔ ہمارے ہاں دیکھ یار کونے کونے میں جنت ہی بناتے ہیں۔ آپ جنت میں ہم نہیں جائیں گا، لے جائیں گا آپ کو، آپ کیسے جنت میں جاؤ گا؟ ایسا لگ رہا ہے یہ جنت کے جو ہے کا ٹکٹ کٹنے والا آدمی ہے، خود کا نماز نہ پڑھتا ہے، جہنمی قرار اللہ کے رسول نے فرمایا، اور بے نمازی جہنم میں فرما رکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو چلتا ہے، وہ پیر ہے، وہ میر ہے، وہ چل جاتا ہے۔ یہ کیسے چلتا ہے؟ کیا ہمارا دین اسلام کا نہیں ہے؟ دین اسلام نہیں ہے، یہ کچھ الگ ہے۔ تو یہ ہے جہاں علم کم ہو تو جاتا ہے، لوگ اپنا من گڑت دین مذہب بناتا ہے، وہ عالموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ عالموں کو سنتے ہیں وہ لوگ حدود میں رہتا ہے، ان کے نسل حد میں رہتا ہے، وہ پاک رہتا ہے، ان کا دین صاف رہتا ہے، کیونکہ وہ عالموں سے دین پڑھتا ہے، وہ اپنا من گڑت نہیں، سوسائٹی سے دین نہیں بناتا ہے۔ سوسائٹی کیا بول رہا ہے، پبلک کا یہ نہیں دیکھتے، علماء کیا فرماتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ایسے علماء دین اعظام کیا فرماتے، وہ لوگ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے والی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور طریقت الگ راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کے لکھتے ہیں اپنے کتاب میں، کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے یہ جو کہنے والا شریعت اور طریقت الگ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو شریعت کے خلاف دوسری راہ کی طرف بلایا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت اور سوال فرماتے عاشا وکلا، ایسا کبھی نہیں ہوا، شریعت اور طریقت کبھی الگ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس کی طرف بلائے لوگوں کو، طریقت کا طرف نہیں بلایا، حضور نے نماز پڑھوایا، نیکی کی طرف بلایا، اخلاق سکھایا، کون الو بنانے کو پکار دیا؟ کوئی نہیں بولا۔ یہ پھر یہ کیسے لوگ ہیں جو عالموں سے دور بٹھا کے کچھ اپنے حلوے کے پاس بٹھا لیے، کچھ اور پڑھا رہے، دین مت پڑھو، یہ کون پڑھا رہا ہے؟ یہ گمراہی کی طرف، جہنم کی طرف لے جانے والا۔ اسلام میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ارے ہم مانیں گے، آپ کچھ بھی کرو تو آپ کی دنیا میں جب تک زندگی ہے تب تک آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں نا، لیکن دین کی بات تو علماء فرماتے ہیں ایسا کوئی الگ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ حضور نے عمر بھر کے نماز کو بلایا، نیکی کی طرف بلایا، وہی کام ہے وراثت مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یہی راستہ ہے ہمارے لیے چھوڑا، تو اس کا حامل یعنی یہ جو دین کی طرف بلانے والے اور اس کا خادم، دین کی خدمت کرنے والے، اس کا حامی اور دین کی طرف حمایت کرنے والے لوگ، اس کا عالم کیوں کر ان کا وارث نہ ہوگا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اصل وارث نبی وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عوام کو دین شریعت کی طرف بلایا، حرام حلال پڑھانے کے لیے آیا، نماز پڑھوانے کے لیے اور نیک فرائض بڑھانے کے لیے آیا۔ یہ ہے اصلی شریعت۔ حضور نے بھی یہی کام کیا، اسی لیے حضور کا وارث وہ ہر حال میں جو عالم دین جو آپ کو اسلام اور نماز حرام و حلال پڑھاتے ہیں، وہی ہے نبی کی وارث۔ وہ نہیں ہے جو لوگ بیٹھے بیٹھے ایسا بولتے ہم طریقت والے ہیں بول کے جھوٹ بولتے ہیں، جب مدرسے کا چوکٹ نہ چوا ہو، وہ سب لٹیرا ہے۔ علماء خود فرماتے، میں آگے پڑھاؤں گا، یہ اعلیٰ حضرت اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، مقال العرفاء میں لکھتے ہیں۔ وہ کتاب مقال العرفاء عربی ہے، اس کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ علماء اور شریعت کی افضلیت پر اہل معرفت کا کلام۔ سب سے اونچے علماء اور شریعت ہے، اسی کو اونچا رکھو۔ اہل علماء کیا بولتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے۔ کوئی شریعت چھوڑ کر اگر طریقت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لٹیرا ہے، اگر وہ عالم دین نہیں ہے وہ لٹیرا ہے۔ اسے سمجھنے والی بات ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم پوچھتے ہیں اگر بالفرض شریعت صرف فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام ہی کے علم کے نام ہو تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے نا، یا ان کے غیر سے ہے؟
تو اگر اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے تو ضرور وہ آدمی بولے گا کہ حضور سے ہی ہے۔ یہ سارے فرض و واجب سنت کس نے بڑھایا؟ حرام حلال کس نے بڑھایا؟ حضور نے۔ اب پھر یہ لوگ کیسے بولے گا مدار میں بیٹھ کے یہ مولوی حرام حلال بولے گا، ہم تو الگ ہے؟ وہ جھوٹا معاذ اللہ حضور کو دھتکارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی حرام و حلال پڑھانے ہی نبی آئے ہیں، اسی نبی نے سکھایا حرام و حلال، الحلال بین والحرام بین بینہما مستبیات۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا حرام صاف ہے، حلال صاف ہے، اس کا بھیتر کچھ متشابہات بھی ہے۔ نبی کا کام ہے حلال اور حرام بتانا۔ لوگ بولتے ہیں مولوی کا کام ہی نہیں، حرام 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 بولتا ہے۔ یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ کچھ لوگ سوتے ہیں یہ مولوی ایسے ہی بولیں گے حرام حرام، ہم ایسا کرتے ہیں ڈونگا بابا کا پیر وہ ہمیں پیر بنا دیتے ہیں، پھر تو یہ سنیں گے ارے اس کا آتا بھی تو نہیں حرام حلال، لوگ بولیں گے کیوں؟ وہ تو لڈو ملنے والا ہر بات بولے گا۔ وہ حلال حلال پڑھا ہوا ہے کبھی مولوی دین مدرسے سے؟ کبھی چھوا نہیں، آپ نے خود بنا رکھا ہے وہ پیر ہے، ہمارا طریقت ہے، مرشد ہے، وہ بن جائے گا۔ اگر کوئی ایسے ہی بناتے تو کتے کو بھی بناؤ نا، اے میرا پیر ہے مرشد ہے، کوئی پوچھے گا؟ کتنے بیٹھے ہوئے اسلام کا لٹیرے، کوئی مدار کا نام ہے، کوئی ولی کا نام ہے، کبھی تو مدرسے نہیں گیا۔ یہ بدتمیز ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ اگر اصلی وارث ہوتے ولی کے، وہ علم دین پڑھتے، علم دین پڑھتے ہی نہیں گیا تو اس لیے بالکل بدتمیز ہے، یہ اسلام کا لٹیرا ہے۔ ان کا ابو کتنے بھی بڑا ہو جائے، نبی بھی ہو جائے، تو بات اسلام صاحب بتایا، اور تو بیٹا صحیح ہونا تو بیٹا صحیح ہوگا، جی کا دکھاؤ عالم دین بنے، تب وراثت لیا۔ ہمارا طریقہ کیا؟ وہ مدار سے تعلق رکھنا چاہیے، بس یہ پیر بن گئے ان کے بیٹے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان پڑھ رہے ہیں۔ ہم ان پڑھ کیوں؟ اسی وجہ سے۔ ہم کس کو بنائے لیڈر؟ ارے وہ اس ولی کا بیٹے، اب کون بنے؟ وہ بیٹھے ولی کو دوسرا عالم بنا دیا۔ ارے وہ لٹیرا ہے اسلام میں، تم سے کس نے بولا وہ یہ ولی ہے؟ وہ کبھی ڈھنگ سے پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے، اور انہیں فرض نماز نہ آتا ہے، شرط نماز نہ آتا ہے، سنت نماز نہ آتا ہے، مستحب نماز نہ آتا ہے، مکروہات نہ آتا ہے، حرام نہ آتا ہے، ساوے سجود کب کرنا نہ آتا ہے، وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ ان پڑھی بنا سکتا ہے، سمجھدار نہ بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا ہے من مرضی سے ہم کسی کو بنا ہوا کرے، کندھے کا بٹھا لیا۔ آپ سے کسی نے بولا ایسا کرنا ہے؟ یہ رفلت کو، یہ شیعت کو ہم اپنے اوپر رکھ کے کسی نے بولا ہے؟ جہالت کو کبھی بھی ہم موقع نہیں دینا چاہیے۔ اگر اہل سنت والجماعت ہو، سمجھداری کو، علم کو ترجیح دے دو۔ کتنے بچے ماشاءاللہ دروں میں پڑھے لکھے علماء ہیں، ہمیشہ ہمارا اسٹیج جب سج جائے تو علماء دین کو احترام کرو، انہیں آگے بٹھاؤ، تو یہ مقدس ہے، وہ وراثت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہ برکت والا پروگرام ہے۔ میں تو یہاں 15 سال کو، اب تو جاتا بھی نہیں گئی، تو میں نے دیکھا یہاں تو کیا ہے، ابھی تو بہت سدھرا ماشاءاللہ۔ ابھی یہ بات میری یہ بات ہے نا، اگر میں پہلے بول دیا ہوتا، اگر میں یہ ریکارڈ نہیں کرتے ہوتے نا، تبھی تو یہ بھابی بولتے، مجھے لٹ بھی مارتے۔ میں تو ماننے والا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ میں پڑھا لکھے کو مانتا ہوں، تو وہ بول لیتے۔ لیکن ابھی کیوں سنتے ہیں؟ صاحب ریکارڈ ہے، بولو نا خلاف، سارے مولویوں کے اکٹھا کرو، بولے اس کا خلاف، یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے، اہل سنت کے اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ ہم کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا آپ سمجھدار بن جانا چاہیے، سمجھداری کو بڑھاؤ، اپنے پڑھے لکھے علماء کو آگے بڑھاؤ۔ اور پیر پیغمبر کا بیٹا ہے، کوئی پیر پیغمبر کا بیٹا کو جب تک کوئی علم نہیں پڑے گا عزت مت کرو۔ اور انہیں لے کر عالم سے بھی، اعلیٰ حضرت سے بھی اوپر بٹھایا، دلیل بھی بولا گا، اعلیٰ حضرت بڑے عزت کرتے تھے۔ یہ کسی نے بولا اعلیٰ حضرت ان پڑھوں کو، عالموں کو اوپر بھی بٹھاتے تھے؟ ابھی کیسے کوئی روایت ہے؟ کوئی روایت نہیں۔ واہیات کو جنم دیتے، ہم بڑھاوا دیتے ہیں۔ بالکل دھیان رکھیں اپنی اسلامی محفل میں، یہ دھیان رکھیں۔ ہم اسلام کی بات کتابوں سے بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو سمجھایا، ولد زناکار کا بچہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اس کا مقابلے میں ایک ان پڑھ سید ہوگا، تو امامت کے زناکار کا بچے کو کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ اب کس کی مرتبہ بلند ہو گئی؟ اس زناکار کا بچہ۔ اسلام ہے یہ فقہ ہے، فقہ حنفی ہے۔ جس نے بھی فقہ حنفی پڑھا ان سے پوچھئے نا، ہمارا کچھ اور ہے، اپنا من گنے دے، عالموں سے کیا تعلق، ہم کچھ کریں گے۔ اب میں دیکھ رہا تھا ربیع الاول کے نام میں، ربیع الاول جلوس سے سب بڑھیا، ہم اس دن بات بھی کری تھی، اس کی دلیل بھی بتایا تھے، یہاں جو بیٹھے انہیں پتا تھا، بہت عمدہ ہم نے مدلل تقریر کی تھی۔ تو ابھی ڈیکوریشن کا نام ہے، محبت کا نام ہے، دھیرے دھیرے یہ بازار ہونے لگا۔ جیسے چیلموں میں لوگ ڈرامہ کرتے تھے، وہی کرنے شروع کر دیا۔
اب اس کا نیت کیا؟ حضور کی محبت میں گھر سجانا نہیں رہا، عورتیں لونڈیاں زیادہ آنا چاہیے، وہ حرام کاری کی طرف نیت ہو گئی، کوئی ثواب نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ آپ کا محلے کے مولوی نہیں بولتے میرا کام نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بولنا میرا کام ہے۔ اپنے گلی سجانے کا نام لے لیا، یہاں ڈرامہ کر دیا، یہاں جھولا بٹھا لیا، بولے بڑے نیک کام، یہ حرام ہے، اس کا پیسہ دینا بھی حرام ہے، گناہ ہے، حرام کا مطلب گناہ ہے۔ لوگوں کا نام لینا نہیں، ہمارے حضور کی عزت ہے، آپ کا ٹارگٹ وہ پورا کرو، وہ حرام و حلال ملا کا پورا نہیں ہوگا۔ حرام کو دفنانے نہیں آئے نبی، ہمارے نبی حرام کرانے نہیں آئے، دفنانے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لونڈیاں اس محلے میں زیادہ آئے گی، ہمارے ٹارگٹ ہمارے حضور کے اور اس دن کو منا کا بڑھیا کرنا نہیں رہا، اب یہ رہا اس محلے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گے معاذ اللہ۔ ایک دن تو کم سے کم اللہ کو تو ڈرو، جس دن ولادت مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین آئے اس دن تو آرام سا حلال رکھو۔ کل ایک جلسہ ہوا، بہت اچھا، ایسا کام کرو نا، لوگ جب بڑھ رہے ہیں تو وہاں جلسہ لگاؤ، کچھ عالموں سے کچھ سنا دو۔ کتنی اچھی بات کہی، کل صغیر مولانا صاحب آئیں، ایسا علماء کو بات کراؤ نا، یہ جتنے بھی عورتیں مرد آتے وہ تو ایک بڑھیا کام ہوتا، وہ نہیں یا جھولنے آ جاؤ، یہ دیکھنے آ جاؤ، یہ دیکھنے آ جاؤ، تو یہ اس کا جو کام سے آپ دھیرے دھیرے بھڑک رہے۔ یہ شروع ہوا میرے زمانے میں، میں دیکھا تھا، میں جب ہو رہا تھا 15-16 سال سے یہ ہوا یہ جو کام، ٹھیک ہے آپ گھر سجاؤ، گلی بھی سجاؤ، لیکن حد نہ بڑھنا، پھر حرام ہو جائے گا، سب کو حد ہے۔ اگر حد آپ سنیں گے نہیں آج مولویوں کا، کل یہی لوگ وہابی ہو کر نکلیں گے سب سے پہلے، کیونکہ جو عالموں کو نہیں سنتا ہے وہی وہابی بنتا ہے، جو حد میں رہتا ہے وہی سنی رہتا ہے۔ آج بولیں گے ہمارے تو کوئی نہیں سنیں گے، لیکن آرہا عوام سنتے ہیں، لیکن عالم کی غلطی ہے وہ بولتے نہیں۔ جو محلے کا مولوی ہو بولو، حلال و حرام کو بتا دو عوام کو، عوام سنتے ہیں، کون کہہ رہے نہیں سنتے، عوام عالم کو ہی سنتے ہمیشہ، تو انہیں بتانا چاہیے۔ تو میں یہ بیچ میں بولا، جو اپنا مرضی سے مت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو، اس کا ایک لیمٹ ہوتا ہے، اسے آپ عالموں سے پڑھے لکھوں سے مشورہ دو، کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہم، غلط کرے تو فوراً وہ پیسہ مت کرو، کیونکہ غلط آپ کرانے کو پیسہ دے دی تو آپ نے حرام کو جیسے تھیٹر کو فلم کو پیسہ دینے کے برابر ہو گیا، پھر وہ میلاد کی جشن کی پیسے ہی کہاں ہوا۔ یہ خیال رکھیے، میں بیچ میں بولا ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا، اسلام میں ہمیشہ اہمیت علم دین کو ہے، اگر ہمارا بچہ پڑھ لکھ ہو گیا تو اس کا احترام اسلام میں سب سے بڑا ہو گیا، پھر اس کا آگے کسی کو کھڑا مت کرو آپ، یہ میر کا بچہ ہے، یہ پیر کا بچہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ضرور ان سے بڑا ہوگا، اگر پیر ایک سید صاحب ہے، وہ عالم بھی ہے، تو یہ سادہ عالم کا بچے سے وہ بلند ہے، یہ نہیں ہے کہ بچہ عالم ہے بڑے بزرگ عالم سے بھی بڑا، ایسا نہیں ہے، ان کی برابر جیسا بچوں سے یہ بڑا ہے، اتنا سمجھنا۔ یہ آخری تک آئے وہ ابو بکر سے بھی بڑے ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ اسلام سمجھنا، اعلیٰ حضرت سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ ان بچوں سے بڑا مرتبہ ہے جو انہی کے ہم عمر والا بچے جو علم پڑھتا ہے ان کا کلاس میں، ان سے وہ دوگنا ہے، یہ سمجھنا۔ یہ نہیں کہ سارے عالم اللہ سے بھی یہ سید کا بچہ عالم ہو گیا اب یہ بڑے اوپر بٹھا، ایسا نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کو اسلام میں لمٹ ہے۔ وہ سمجھداروں سے آپ پوچھ لیجئے، اسی پہ آپ عمل کریے، ہاں ہمارا مرضی ہے یہ نہ چلائیے اسلام میں۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے تھے؟ شریعت میں عالموں کا کام فرض اور سنت مستحب حلال کرنے کا کام ہے، تو یہ نبی نے پڑھایا، یہی کام ہے اصلی وراثت رسول۔ اعلیٰ حضرت اپنے کتاب مقال العلفاء میں فرماتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ شریعت اللہ کے رسول سے ہیں تو پھر اس کا عالم حضور کا وارث نہ ہو تو اور کس کا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں۔ اور شریعت جو پڑھے بچے وہ عمل کرے نہ کرے تو ان سارے پیر میروں سے افضل ہی ہے، کیونکہ وہ شریعت پڑھا ہوا ہے، وہ عمل نہیں کر رہے، وہ سارے عالم عمل نہیں کرتے، کوئی بات نہیں۔ یہ جھوٹا پیر میر جو چل رہا ہے ان سے بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ ان کے پاس حرام حلال کا علم ہے، تو وہ بہت بڑا مقام والا ہے۔ ہمارے یہاں میر پیر کو بڑا بنا کے بٹھا دیا، عالموں کے بھی سر کے اوپر بٹھا لیا، یہ بہت غلط کرتے ہیں، حرام کاری ہی ہے یہ بھی، کیونکہ ہم توہین کو الٹا کر لیتے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں نہیں کرتے۔ ارے تو آپ پوچھیں گے نبی کے اولاد کو عزت کرو نا، تو بتا تو رہا ہوں کرو، اس حیثیت سے کرو، انہیں کبھی توہین مت کرو دوسرے کی طرح۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے اور علم ان کا، علم بھی حضور کا ہے، طریقہ ان کا، یہ جو وراثت بھی انہی کا ہے عالم کے پاس، پھر اس کے پانے والا ان کا وارث نہ ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں
علم بھی نبی سے لیا، وراثت بھی علم نبی سے لیا، تو پھر انہیں ابھی وہ نہیں ملا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو وہ وارث عالم وارث رسول ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں اگر کہے کہ یہ علم تو ضرور ان کا ہے مگر دوسرا حصہ یعنی علم باطن اس نے نہ پایا، یہ بہت سارے لوگ الو بناتے ہیں مزار میں بیٹھ کے، ارے ان کا پاس علم باطن نہیں ہے، ان کے پاس کون سے علم باطن ہے؟ یہ جو جھوٹ بول رہے، یہ علم باطن بھی نہیں، علم ظاہر جس کے پاس نہیں، ارے سامنے نہ دکھ رہا ہو اس اندھے کو اندر کی بات کیا دکھے گا؟ ظاہر گئے تو سامنے کی بات بتانی، شریعت پڑھا نہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں اندرونی بات کر رہا، ارے سامنے نہیں دکھ رہے اندھے، تم اندرونی بات کیا بول رہے ہو؟ ارے ہمارے پیر جی ہے، ہوگا تمہارا کوئی، لیکن ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، جو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، شریعت نہ پڑھا، حرام حلال نہ پڑھا، کیا کھانا کیا پینا کیسے کرنا عبادت نہیں پتا، وہ دعویٰ کرتے ہم آپ کے اندر کو بتائے، تو پھر تو یہ ڈاکٹر لیب سب بند کرو، اندر کو وہی بتائے گا، اسکینر کی ضرورت بھی تو نہیں ہے، جھوٹے ہیں، ہم جیسوں کو بھڑکانے کے لیے بیٹھے ہوئے، اسے ہمیں سمجھنا، یہ سب اکثر یہ باتیں نا یہ اہل قریے میں ہوتے ہیں، ان گاؤں میں یہی چلتا ہے، یہ سب بناوٹی لوگ پیر پیغمبر کرتے ہیں، وہاں کوئی اچھا عالم بھی نہیں آتے ہیں گاؤں میں، تو وہ پیر پیغمبر کی باتوں میں مان لیتے، بولتے ان کی بڑی کرامت، ان کی کشف، یہ بڑے یہ بولتے وہ بولتے، ہمارے سامنے آج تک ایسا آدمی ایک نہیں آیا جو ہمارے اندرونی بات بتائے، تو کچھ ہم بھی پوچھ کر دیکھتے تاکہ عوام کو پہنچاتے، کچھ زیادہ مرید بنا دیتے ہم ان کا، کبھی نہیں یہاں مل رہے، تو اسے ہمیں سمجھنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کہیں کہ علم تو ضرور ان کا ہے مگر دوسرے سے علم باطن اس نے نہ پایا، کہتے انہیں کیا پتا، علم باطن ان کے پاس نہیں ہے، اور وارثانہ نہ ٹھہرا، تو اس لیے وہ وارث نبی نہیں ہے، وارث نبی ہم ہے، وہ مولوی نہیں ہے، ان کا اندر علم باطن نہیں، ہمارے پاس باطن ہے، یہ مولوی وارث نبی نہیں کہتے ہیں، اس کے خلاف اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو ہے جاہل، کیا وارث کے لیے یہ ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت بولتے میں نہیں، وارث کے لیے ضرور ہے کہ مورث کا کل مال پا جائیں، سارے مال ملنا چاہیے کسی وارث ہونے کے لیے، تھوڑا مال بھی ابا کا مل گیا تو بھی تو وارث بن جائے گا، اب توڑا پڑھ لیا عالم تو بھی تو وارث کہا جائے گا نا، انہوں نے توڑا تو پڑھ لیا عالم دین ہے، تو مورث کا کل مال پائیں، یوں تو عالم میں کوئی صدیق ان کا وارث نہ ٹھہرے گا، اگر یہ بولے گا تو پھر تو وارث نبی صدیق الاکبر بھی نہیں ہوں گے، عمر بن خطاب بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی عالم وارث نبی ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ کل علم چاہیے، حضور کا کل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے توڑا بھی ملے گا تو وارث عالم بنے گا، وارث نبی بنے گا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ پھر فرماتے ہیں اور ارشاد اقدس ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ انبیاء کا وارثین ہے، معاذ اللہ غلط بن کر محال ہو جائے گا کہ ان کا کل علم تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا، اس لیے عالم دین کے احترام ضروری ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے ہم باطنی جانتے جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے، جو ظاہری شریعت نہیں پڑھا اس کا باطنی کبھی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے مدرسے سے عالم نہیں بنا ہو وہ مزار میں جتنے بھی بیٹھ جائیں، مزار میں آپ ہی تو بیٹھتے، کیا بنے؟ نمازی کبھی بنے؟ بتاؤ مجھے، بہت زمان آپ بھی بیٹھتے ہیں، آپ تب بیٹھتے ہیں جب نماز بہت چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں لتھاڑی لگ جائے گا، وہاں تو لاٹھی بچ جائے گا ولیوں سے، ارے بے نمازی ادھر بنا رہے ہو، ہمارے یہاں عذاب آئے گی بے نمازی آئے گا تو، لیکن ہم مزار پر بیٹھ کے سمجھتے ہم نے بہت اچھا کام کیا، کیا ایسا قرآن حدیث میں ہے؟ ہمیں نہیں پتہ شریعت کا، پر شریعت کا نہیں پتہ تو مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ پڑھیے نا، یہ نہیں بن سکتا، مزار میں بیٹھے تو اگر کوئی بیٹھ جاتے ولی بن جاتے تو آپ بھی آدھا دورہ ولی اور کشف والا بننے چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے، جب تک شریعت کا علم حرام و حلال ڈھنگ سے پڑھا نہ ہو، کہیں بھی بیٹھ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹھنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا ایک آدمی سب پڑھنے کے بعد انہی کے پیار میں بیٹھے تو الگ بات ہے، وہ عالم بھی ہے سب پڑھا ہوا ہے تو الگ بات ہے، ان کے محبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ مل سکتا ہے وہ الگ بات ہے، بلا پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے وہ دعویٰ کرتے مجھے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ علماء حضرات اپنے کتاب میں لکھا، اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں پیران پیر مشائخ اعلام پیران طریقت اولیاء کرام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں اذا عارض کشفک الصحیح الکتاب والسنہ، تمہارے کشف کا اگر دیکھا جائیں صحیح والا تمہارا کشف ہے، اگر وہ صحیح ہے کشف تمہاری کرامات کتاب سنت کا موافقت زندگی ہو، فاعمل بالکتاب والسنہ، آپ کتاب و سنت پر عمل کرو، ودع الکشف، ان کی جھوٹی کشف و کرامت کو چھوڑو، وکل نفس کا،
تم اپنے نفس سے بولو ان اللہ ضمن لی العصمت فی الکتاب و سنہ، اللہ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کے ذریعے اپنے محفوظ کی ذمہ داری لے لی. ہم قرآن و سنت کو مانیں گے تبھی اللہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں. ہم کہیں بھی اپنے کسی کو پیر بنا کے چلے گئے تو جہنم میں جا سکتے ہیں جلدی. اللہ کی ذمہ داری نہیں. اللہ نے یہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنو. قرآن مطابق عمل یعنی علماء اہل سنت سے آپ قرآن و سنت سے پڑھو تو آپ جنت کے راستے میں جاؤ گے. اگر انہیں چھوڑ کر کسی عالم کو آپ کا گھر میں جادو لگ گیا ہے، آپ کا کوئی کام ہو گیا ہے، یہ پیر ہے آج سے، یہ میرا پیغمبر ہے بولے گا کہ اللہ کا ہم بالکل نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے آپ کسی جاہل کو پڑھ کر جہالت میں اسی کے ساتھ جہنم میں چلے جائے. کوئی پتہ نہیں، اس کا ٹھکانہ آپ کو پتہ نہیں. وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے. کیا اس کے پاس ٹکٹ رکھا ہوا ہے؟ وہ خود کا بے نماز. یہ دھیان رکھو، اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والا آپ نہ بنے. ہمارے علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسوں کا ہی راستے میں چلنے سے. اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اپنے پرنور حضور پرنور سید الافراد قطب الارشاد غوث اللہ عالم قطب عالم ہی فرماتے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لا ترى لغير ربك وجودا مع لزوم الحدود وحفظ الأوامر والنواهي فإن انخرم فيك شيء من الحدود فاعلم أنك مفتون قد لعب بك الشيطان فارجع إلى حكم الشرع والزمه ودع عنك الهوى لأن كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي باطلة طبقات الكبرى. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا سنیے. اپنے رب کے سوا کسی اور کا وجود نہ دیکھو، ساتھ ہی حدود کی پابندی یعنی شریعت کی پابندی، اوامر و نواہی کی حفاظت یعنی امر و نہی کو آپ دھیان رکھو اور شریعت کی ادائیگی کی لازم رکھو. اگر تمہارے اندر حدود میں سے کوئی چیز ٹوٹ جائیں یعنی شریعت کی کوئی حد حرام و حلال ٹوٹ جائیں تو جان لو کہ تم فتنے میں مبتلا ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہ غوث اللہ عالم کی عبارت ہے، سیدنا غوث اللہ عالم کی عبارت کے ترجمہ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں. تم فتنے میں مبتلا ہو گیا تو شیطان نے تمہارے ساتھ کھیل گیا ہے، یہ آپ سمجھنا. اور پھر فرماتے ہیں پس شریعت کے حکم کی طرف لوٹو اور اس کو لازم پکڑو اور اپنی خواہشات کو چھوڑو، کیونکہ ہر حقیقت جس کی شریعت گواہی نہ دے وہ باطل ہے. سیدنا غوث اللہ عالم فرماتے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. تو کوئی ہم اپنے مرضی نہیں، جو شریعت کا خلاف دیکھتا، ابھی عرس بھی آئے گا آپ دیکھنا، بہت آرام کاریاں ہوتے ہیں، بولا ہمارا پیر پیغمبر نہیں، یہ سب جہالت کر رہے ہیں. اعلیٰ سادات ضرور ہے لیکن کرتے جہالت ہے. یہ عالموں سے مشورہ لے کر حلال و حرام کو سمجھنا چاہیے، عوام کو بھڑکانا نہیں چاہیے. اگر عوام کو بھڑکاتے ہیں تو عرس میں جانا بھی حرام، جہاں حرام ہوتا ہے وہاں جانا بھی حرام. ارے ہم جائیں گے، آپ جائیے نا، میں حرام بتانا میرا کام ہے. کتنے حرام لوگ مانتے نہیں. پرسوں کیرلا میں ہیں، کسی مولانا نے بولا یہ عورتیں جو ہے تھوڑا پردگی میں رہنا وغیرہ، عالم ماننے والوں کے لیے تقریر کرتے علماء. تو اگلے دن کافی سارے لونڈیاں جو ہے پردہ اور وہ مفتہ پہن کر روڈ میں ننگا ناچ کرنے لگا. یعنی پردہ پہن کے ہی کر دیے تاکہ دکھ جائیں مسلمان. ہو سکتا ہے مسلمان، ہو سکتا ہے غیر، اس سے علماء کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو آپ اللہ و رسول سے لڑ رہے ہو. علماء آپ کو اللہ و رسول کی بات بتا رہے ہیں. علماء کا کیا ہمارا ٹیکا ہے کچھ؟ ہم یہی پڑھا رہے جو اللہ و رسول نے سکھایا تھا. بڑوں سے بڑوں کا ذریعہ اعلیٰ حضرت ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں ملا، ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ہمارے آپ کا من جو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے. میں تو دین کی بات کر رہا، آپ دین کے پیار کرتے تھے، اسے مان لیجئے نا. آپ یہ دعویٰ نا اگر ہم اچھا کر رہے ہیں، بالکل آپ غلط کر رہے ہو. سب غلط ہے ایسا کام جو عالموں نے آپ کو شہادت نہیں دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا اگر کوئی آدمی شریعت فالو نہیں کرتا ہے، اس کو روکتا نہیں، غیرت اسلام میں عمل نہیں کرتا ہے، وہ اسلام کے حامی نہیں، دشمن ہے. ان کا ہاتھ میں اگر ہوتا ہے وہ روکتا نہیں تو اسلام سے کوئی محبت نہیں، اسے پیسے سے محبت ہے. ایسے لوگوں کا ہمیں پیار کرنے سے کوئی بلا نہیں ہے. آپ دعویٰ کچھ بھی کرو، بلا نہیں ہے. ہاں اگر عالم دین ہے، پڑھے اچھے سے شریعت سے تو ٹھیک ہے. تھوڑا ایک آدھ کلاس کر کے بھاگ گیا تو پھر پیر کا ممبر جہالت بولے گا تو بھی تو عالم نہیں بنے گا. عالم ہے، عالموں سے صحیح سند لے کر بننا پڑے گا. میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی ہے، تھوڑے مدرسے میں گیا، ہم دیکھو پڑھاتے تھے، میاں کو بھی پڑھاتے تھے، لیکن بعد میں میاں کو پڑھانا چھوڑ دیا. تو کیوں؟ مولانا میاں سے دشمن ہے نا. میاں کو پڑھانے میں پریشانی ہوتی ہے. کیا پریشانی؟ یہ عوام کا بچے کیا کرتے ہیں، اس میاں کو پڑھنے نہیں دیتے.
اور ان کا ہاتھ چومتے سر پات رکھواتے ہیں. یہ آتے ہوئے سمجھتے ہم تو پیر ہو گئے, ابھی پڑھنے سے کیا فائدہ. معاذ اللہ یہ بچہ ان پڑھ ایسے ہی نکل جاتے, جاہل لٹ بن کے نکل جاتا ہے. تو یہ ماحول مجھے نہیں بنا پائے گا. میں نے بہت اگر آپ جب پڑھتے تو آپ ایک عامیانہ انداز سے پڑھنا پڑے گا. اگر آپ سید ہو کر بچے اس طرح ڈرامہ کریں گے, یہ بچہ پڑھا لکھا کبھی نہیں ہوگا, شریعت مصطفیٰ نہیں پڑھ پائیں گے. ہمارے یہاں گاؤں بھی یہی کرتے ہیں, میاں کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ارے میاں جی سر پات رکھو, تو وہ کبھی مدرسہ نہیں پڑھتا ہے. ڈرامہ تماشا سب کچھ کرے گا. پیر جی حرام ہے ایسے لوگوں کا سر پات رکھوانا. کیسے رکھیں گے آپ فاسق سے؟ اسلام میں فاسق ہے تو مجرم ہوتا ہے, مجرم کا سپورٹ کیسے دیں گے ہم مسلمان؟ بولیے نا, میں بیٹھا ہوا ہوں, بولیے. اگر احتجاج ہے مسئلہ شریعت کا ہے, سر پات رکھو. عالم بڑے بڑے عالم نکلیں گے گاؤں میں, ان سے نہیں بولیں گے ہم. یہ ہمیں پہلے ہی پڑھایا گیا, میں بولا نہیں. یہ راجاؤں سے اسلام پھیلا ہوا گاؤں ہے یہاں بھی, جیسے تازیہ وغیرہ سب آئے ہوئے ہیں, انہی راجا شیعہ رافضی سے آئے ہوئے طریقے یہاں بھی ہے. اسی میں ایک قصہ یہ بھی ہے. یہ کس نے بولا آپ سے کہ ہم محبت نہیں کرتے؟ ہمیں نہیں پتہ, اتنی حدیثیں پڑھے ہم نے, ہمیں نہیں پتہ یہ محبت. آپ نے 2 حدیثیں نہیں پڑھا ڈھنگ سے, ایک حدیث دیکھ کر نہ پڑھا, دیکھ کر پڑھنا نہ آتا ہے آپ کو. آپ کی اتنی محبت کیسے آ گئی جتنی ہمیں بھی نہیں ہے؟ ہمیں تو اسلام سے غیرت ہے. اسلام کو جو نقصان کرتا ہے وہ سب دشمن اسلام ہے, اس لیے ہم بولتے ہیں ایسا کرنے والا, کیونکہ اسلام بڑا ہوتا ہے, میاں نہیں ہے. جو اسلام کو نقصان پہنچانے والا بے نماز میاں ہوگا, اگر وہ کلے نقصان پہنچائے گا, ہم خلاف بولیں گے, ہمارا کام فر لے وہ, تاکہ عوام ان سے دے کر بھٹک نہ جائے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. آپ ماننا نہ ماننا نہیں, ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے. میں بولا نہیں تھی یہ بات پہلے زمانے میں ہوتا ہے, جب ریکارڈ نہیں ہوتا تھا نہ بول نہیں سکتا لوگ, میاں کے خلاف. ہم کتاب پڑھ کا بیٹھتا بولتے, خلاف تو بولیے نہیں اسلام کے.